السلام علیکم، میں ہوں سندس خان، زمین حیدر اور احتشام الحق کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ آج جو سب سے پہلے ہم نیوز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گورننس کی۔ خیر گورننس ہیز بین ان دی نیوز، اور کیسی ہے، بیڈ گورننس ہے، گڈ گورننس ہے، کچھ آگے چل نہیں رہی ہے، اسٹیگننٹ گورننس ہے، اسی کے اوپر روز بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اسپیشلی یہ جو 3 دفعہ جو ہے چینج کیا گیا ہے، آیا ہے آئی جی کو، اس کے اوپر جو ہے بات ہو رہی ہے۔ پہلے رائے طاہر، پھر امجد سلیمی، اور اب جو ہے عارف نواز خان کو جو ہے وہاں پر لے آئے ہیں۔ اسی سے جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے گورننس کی بات۔ احتشام صاحب آج کیا کہتے ہیں آپ؟ پنجاب گورننس کی بات ہو رہی تو ضمیر صاحب سے آج ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں ضمیر صاحب ذرا مجھے بتائیں کہ کتنا عرصہ آپ کہیں گے کہ مزید انتظار کیا جائے، یا سب سے پہلے اسپیسیفکلی اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ 8 months میں اف آئی ایم ناٹ رانگ 3 آئی جی جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور پولیس ریفارمز کی جہاں پر بات ہوتی ہے کہ اتنی ضرورت ہے، وہاں پر ایک اسٹانچ پرسن اگر نہیں ہوگا ہیڈ اور اس کے بعد یہ ریفارم سٹارٹ ہوں گی تو کچھ سٹیبل نہیں لگ رہے اس وقت حالات۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ابھی تو گورننس شروع ہوئی ہے پنجاب میں۔ اچھا آفٹر آلموسٹ دیکھیں ایئر اب شروع ہوئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ شام صاحب نے بھی اس کو چیلنج کرنا ہے، لیکن میں آنیسٹلی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر صرف آئی جی پولیس کی بات کی جا رہی ہے تو یہ آپ کو ہم نے بہت پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ خاص آدمی تھا چودھری پرویز الہی صاحب کا، کہ جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے۔ اب بات یہ ہے کہ کافی عرصے سے پنجاب میں پولیس کے معاملات بہت گمبھیر ہوتے جا رہے تھے۔ سائیوال والا واقعہ ہو گیا، اس میں اس کو جو ہے وہ ہش اپ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ جو ان کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کی پریس ریلیز، اور اس کے بعد پھر جو بہت ساری چیزیں ہوتی نظر آ رہی تھیں، لیکن پنجاب میں چیزیں ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی، کیونکہ جہاں پہ بھی سوشل میڈیا پہ کوئی ایکشن چیز ہوتی تھی اور وہ سوشل میڈیا پہ آتی تھی، اور بزدار صاحب کو چیف منسٹر جو ہیں پنجاب کے، ان کو ٹیگ کیا جاتا تھا۔ یہ بیسکلی سوشل میڈیا کا پریشر ہے۔ سنیں سوشل میڈیا کا پریشر نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر بھی تو وہ فوری طور پر جہاں پہ چیف منسٹر بزدار صاحب کو ٹیگ کیا جاتا تھا، یا ان کے جو اس وقت اسپیشل اسپوکس مین ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب، جہاں پہ بھی ان کو، تو وہ 5 منٹ کے اندر جواب دیتے تھے، اور پھر ان پولیس افسرز کو آن ٹاسک کرتے تھے اور ان سے پھر رپورٹ لیتے تھے، اور جو کاروائی جو چل رہی ہوتی تھی وہ تو علیحدہ، لیکن اس ساری کاروائی کو وہ پھر سوشل میڈیا پہ بتاتے بھی تھے کہ یہ ہم نے اقدام لیا تھا، یہ ہمارے پاس شکایت آئی تھی۔ بات یہ ہے کہ چیزیں جتنی خراب تھیں پنجاب میں سب سے بڑا ایشو جو کہتے تھے کہ پولیس کا ہے۔ ہم نے پچھلے جو کتنے سالوں سے عمران خان صاحب کے منہ سے صرف ایک بات سنی تھی کہ پنجاب کی پولیس جو ہے وہی بیسیکلی ایک ڈرائیونگ فورس ہے تمام پولیٹیشنز کے پیچھے۔ میں آپ کی اس بات سے اگری کرتی ہوں، میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ بالکل پولیس کے اندر ریفارمز آنی چاہیے ہیں، اور تبدیلی جو ہے لے کر آنا بڑا ضروری ہے، اور یہ جو سارا واقعات بھی اسی کی طرف پوائنٹ کریں۔ لیکن احتشام صاحب مجھے بتائیں، ایکچولی مجھے ایک ریفارم آپ کاؤنٹ کرا دیں کہ یہ دیکھیں پہلے ایسے ہوتا تھا، اب یہ ایسے ہونا شروع ہو گیا، جو ایکچولی ٹینجیبل ریفارم آپ کو نظر آتی ہو۔ دیکھیں سندس، بنیادی سوال اس وقت یہی ہے کہ پنجاب میں طرز حکمرانی جو ہے نا وہ اس میں فرق کیوں نہیں پڑا؟ گڈ گورننس تو آپ بھول جائیں نا، بڑی دور کی بات ہے۔ وہ چیزیں اسٹیٹس کو کی حالت میں جو چل رہی ہیں، جس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی، اور پھر پنجاب کے حوالے سے یہ آ رہا تھا کہ جی کوئی ڈپارٹمنٹ لے لیں، کوئی سیکورٹی کا معاملہ دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں، بیوروکریسی بالکل ہاتھ دھو کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اب بیٹھ گئی ہے۔ اب آ جا کے بات آ رہی تھی پولیس کے اوپر۔ اب پولیس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے نا، جس طریقے سے آئی جی کا، آر پی اوز کا، اور اس کے بعد ڈی پی اوز کا، وہ کہتے ہیں نیکسس رہا ہے ایک عرصے تک، اور یہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے زمانے سے چلتا آ رہا، تو وہ آج بھی قائم ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں جو اندر سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ کیا ہیں، کہ آپ جو بدلنے کی وجہ سلیمی صاحب کو بنی وہ کیا ہوئی؟ ایک تو بزدار صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ اندر کی اطلاعات ہیں کہ اتنے تنگ تھے کہ ان سے کیسے جان چھڑائی جائے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گورنر صاحب کے بڑے خاص آدمی تھے، گورنر صاحب ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے موقع دیکھ کے یہ ایک کام کروایا کہ کس طریقے سے ان کو ہٹا دیا گیا۔ اب دیکھیں مسئلہ اس وقت بڑا سیریس نوعیت کا یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک صوبے کو چلنا چاہیے وہ چل نہیں رہا۔ وہ اسٹیٹس کو تو چلے چھوڑ دیں، ہم ایک براڈر کانٹیکسٹ میں کہہ سکتے ہیں ہر جگہوں پہ ہے، دیکھیں نا اب یہ کہ جس طریقے سے آ رہا ہے کہ جی چھوٹے چھوٹے معاملات بھی ان سے نہیں چل پا رہے، اور پھر جب اندر کی لڑائیاں وہ احتشام صاحب، the question is کیوں نہیں چل رہا؟ the question is کیوں؟ مطلب کوئی بہت ہی گریو آپ کے پاس جو ہے نا ریزن ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو آئی جی تبدیل کرنا پڑے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک پرسپشن ہوتا ہے، ایک امیج ہوتا ہے کسی شخص کا، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہوتی ہے جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو اور چیف منسٹر ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی سے پہلی مرتبہ، ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، خاص طور پہ 40 سال میں دیکھ لیں، 1-2 لوگ آئے ہیں جن میں حنیف رامے کا نام ہے، جو کامنر ہے،
لیکن اتنے ذہنی طور پہ اسٹرانگ اور اتنے انٹیلیجنٹ بندے تھے, سیاسی طور پہ اتنا شعور رکھتے تھے کہ انہوں نے کام دکھایا. وہ تو بھٹو صاحب ان کے پیچھے پڑ گئے تھے یا کھر صاحب پیچھے پڑ گئے تھے, ورنہ تو وہ رہ سکتے تھے. ادروائز کہا جاتا ہے ایک فیوڈل, ایک اسٹرانگ آدمی یا انڈسٹریلسٹ اوور دا ایئر, جس طرح نواز شریف صاحب آگے آئے ہیں, اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے آئے ہیں, اس کی بڑی بھرپور سپورٹ فیڈرل گورنمنٹ سے ہو, پھر ایم این ایز ایم پی اے سارے ساتھ ہو. اب ایم این ایز ایم پی اے, خاص طور پہ ایم پی اے جو ہے نا, جس طریقے سے چل رہا ہے معاملہ, آج دیکھنے شہباز شریف صاحب اور چودھری شجاعت صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جی ایک پچھلے دنوں سے خبر چل رہی ہے کہ معاملہ شاید یہ پی ایم ایل این کی طرف جائے گا الٹیمیٹلی, کہ جی حکومت بنا لیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, ادھر سے بیان دے دیتے ہیں نہیں جی ہم بالکل عمران خان کے ساتھ ہیں, اندر سے کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اگر ہماری بات نہیں مانتے. ٹرانسفر پوسٹنگ خاص طور پہ ان کا ایک ویک پوائنٹ ہے, وہ اپنی مرضی کے بندے ہر جگہوں پہ لگانا چاہتے ہیں. تھانہ کچہری عدالت وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہو, وہ ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی. بزدار صاحب کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف ڈھیلے آدمی ہیں بلکہ ان کا انفلوئنس کسی جگہ پہ ہے ہی نہیں. دیکھیں نا پہلے دن سے کہا جا رہا ہے, ابھی آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی معاملات بھی نہیں چل رہے, کوئی ایک آدھ بتا بھی دینا ہے شام صاحب کہ کون سا معاملہ نہیں چل رہا. پہلی چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا چل رہا. دیکھیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پولیس کا آپ تیسرا آئی جی چینج کیا گیا نا, اب کیا وجہ ہے کہ نہ بیوروکریسی آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے, نہ پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ سر ابھی میں آپ کو بتا کے ہٹاؤں کہ ایویڈنسز موجود ہیں کہ they have delivered on the issues of police, اور صرف لاہور نہیں, دور دراز علاقوں میں جہاں پہ بھی اگر کسی نے کوئی شکایت کی ہے تو اس پہ ایکشن ہوا ہے. اور ڈی ایس, میں آپ کو اس دن بتا کے ہٹاؤں, ایک منٹ, اس دن میں آپ کو بتا کے ہٹاؤں کہ 2-3 ایس ایچ اوز کو ہتھکڑیاں لگوا دی اور اریسٹ کروا دیا ہوا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ساہیوال کو لے لو یار, کتنا بڑا واقعہ. صاحب جا کے سر ثانیہ ساہیوال وہ عدالت نے, سر وہاں عدالت ہے کام, دیکھیں یہ بات نہیں ہے. سر میرا ایک سوال سن لیں کہ اگر چیف منسٹر کو ہر بات کا نوٹس لینا پڑے, ہر شکایت جو ہے وہ ہر کامنر کی, ہر سویلین کی چیف منسٹر کے پاس جائے, تو پولیس کا کیا فائدہ اگر چیف منسٹر کوئی ہر روز جو ہے جا کے چینجز لے کر آنے ہو. یہاں اسی لیے تو وہ آپ اس کو ریفارم تو نہ کہیں نا. ایس ایچ اوز کو ہتھکڑیاں بھی لگی ہیں نا. عمر شیخ صاحب جو ہیں, میرے خیال میں اس کو ڈی پی او کہتے ہیں یا آر پی او, مجھے نہیں سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے, ادھر ڈیرہ غازی خان میں انہوں نے جا کے کم از کم 6-7 لوگوں کو جو پولیس کے تھے, اب پورا ساؤتھ پنجاب جہاں تک ان کی رینج ہے نا, پولیس والے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا. یہ ہوتا ہے ریفارم. یہ کوئی کتابیں بھرنے والی بات ہے کہ جی وہ جو چلے گئے دورانی صاحب, کیا نام تھا سر جی ان کا, وہ جو لے کے آئے تھے ریفارم, پولیس ریفارمز کے لیے, آصف درانی, ناصر, ٹھیک ہے, اگر وہ چلے گئے تو جی کیا ریفارمز ہیں؟ ریفارمز ہوتے ہیں آپ نے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ چیزوں کو اس طرح سامنے لا کے رکھنا ہے کہ کسی کی مجال نہ ہو کہ وہ کوئی غلط کام کرے. سر ایک منٹ چھوٹی سی, سر دیکھیں ابھی بیوروکریسی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ بہت ساری جان بوجھ کر سست ہوئی ہوئی تھی, جان بوجھ کر کام نہیں کر رہے تھے. سر اب جو ہے, اب سختی اس لیے ہے, اور یہ جو سارے بدل دیے ہیں نا, یہ اب ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جی شہباز کی جو ٹیم تھی ساری وہ واپس لے کے آئے ہیں, حالانکہ ایسا ہے نہیں, تھوڑے بہت یقیناً دیکھیں کہا تو یہی جا رہا ہے کہ فیورٹ جو ہے وہ ان کے فیورٹ ہے. نہیں, سول سرونٹس دیکھیں, سول سرونٹس بہت سارے مطلب ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. آپ ان کو لیبل لگا دیں کہ جی وہ فلاں پارٹی سے ان کا تعلق ہے یا فلاں لیڈر سے اس کا تعلق ہے, تو آپ کہیں گے کہ بہتر پرفارمنس ہے. آپ یہ رکھیں, آپ دیکھیں, ابھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تبدیلی کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ صوبے میں ڈسٹرکٹ لیول پہ, پھر نچلے لیول پہ چلے جائیں, ایم این ایز ایم پی ایس کا اتنا انفلوئنس ہے کہ بزدار صاحب نے ہاتھ کھڑا کر دیے ہیں. جب آتی ہے بات کہ میری مرضی کا تھانے دار لگایا جائے, میری مرضی کا ڈی پی او لگایا جائے, میری مرضی کا کچہری میں بندہ یہ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد چھوٹی سی چھوٹی جگہ پہ جا کے وہ ڈکٹیٹ کرواتے ہیں, کیونکہ یہ تھن میجورٹی سے ان تبدیلیوں کو آپ ریفارمز کہیں گے, جس طرح ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنا ڈرا دیا ہے کہ فوراً ہتھکڑی لگ جائے گی یا پوسٹنگ ہو جائے گی, تو اس وجہ سے وہ سب ٹھیک ہو گئے, اس کو ریفارم کہیں گے. دیکھیں سر جی ایک بات ہے کہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, بات ہوتی ہے ابھی آئی جی صاحب کے چینج ہونے کی ریزن آ گئی ہے. ابھی میسج آیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے میسج یہ ملا ہے کہ جی آئی جی سلیم صاحب جو ہیں اور جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے فضیل صاحب, ان کے درمیان پچھلے 2 مہینے سے بات چیت نہیں ہو رہی تھی, اور جس کی وجہ سے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی خراب ہو رہی تھی, کیونکہ وہ جو چیف منسٹر صاحب جو حکم دیتے تھے وہ ادھر آئی جی صاحب کو کہا جاتا تھا تو آئی جی صاحب نہیں سنتے تھے, یا آئی جی صاحب کی کوئی ریکویسٹ ہوتی تھی تو. سر اب دیکھیں, اب انہوں نے اب اچھی بات کیا کی کہ چیف منسٹر نے دونوں کو نکال دیا.
दोनों की आईजी को भी चेंज कर दिया और उसके बाद वो जो थे फजील साहब उनको भी चेंज कर दिया। हाँ, जिनकी आपस में लड़ाई थी उन्होंने कहा भाई आपस की लड़ाई की वजह से सूबा सफर कर रहा है ना, सूबा सफर हो रहा था। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। बड़ी वजह जो है वो है जिस तरीके से इंटरफेरेंस इतना ज्यादा चोरी सर्वर साहब का है। हम लोग समझते थे कि इंग्लैंड से हैं, आप ये क्या पूरा का पूरा क्लाउड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि मुल्क से बाहर ना होते तो देखना था ये सलीमी साहब कैसे चेंज होना था, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बात ये है कि वो जो कहा जा रहा था ना, हम रोज कहते हैं कि 4 पावर सेंटर है, 5 पावर सेंटर बता दिए कि गवर्नर साहब हमारी साथ ये थी कि परवेज इलाही साहब के लिए ब्लू वाइट थे। नहीं, ये उनके खास इनके बंदे थे। अब सलीमी साहब अब देखें ना, जो बात अंदर से तला ज़मीर आ रही है वो इस तरह से आ रही है। कहा जा रहा है कि जो आप कह रहे थे ना जी 4 पावर सेंटर है, ख़त्म नहीं है, वो आज भी वैसे के वैसे काम कर रहे हैं। अब बुज़दार साहब की बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये है कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं 2 हफ्ते के बाद, आज आके कहा जाता है जी बड़ा टफ टाइम दे गए हैं, बड़ी सरजश करके गए हैं कि मैं छोटी छोटी बातों पे हर दफ़ा आके मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसे करो ऐसे करो। अब ये है कि उन पे कहीं और से प्रेशर है, घर से है, बाहर से, मुझे नहीं पता कि इसको ही रखना है। लेकिन पार्टी के अंदर जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ही नीड्स टू बी चेंज, कोई आप बंदा लेके आए। और ज़मीर देखें, बात यह है कि बहुत शरीफ आदमी हो गए, अहलियत का मसला है, अहलियत का मसला है। गवर्नर चीफ मिनिस्टर जो है ना, उसके लिए जब तक आप तगड़ा आदमी नहीं रखेंगे जिसका एक लोगों को पता हो कि यार ये अपनी बात मनवाने की अहलियत रखता है, जिसके साथ उसके एक बहुत बड़ा धड़ा एमपीएस के साथ चल रहा हो, इनके साथ कोई भी नहीं है। ये तो बेचारे बैठे हैं इमरान खान की वजह से, और एमपीएस जो बैठे हैं ना वो अपनी अपनी गेम बना के बैठे हैं, कोई जनाब बैठा हुआ है। अब देखें आने वाले दिनों में जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, प्रेडिक्ट जो लोग कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि जी एक दफ़ा फिर जाल फैलाया गया है शहबाज साहब की तरफ से और हमजा शहबाज की तरफ से। आपको पता है ये रिकॉर्ड की बात है, जब ये हुकूमत बनानी थी तो हमजा शहबाज ने बाकायदा ऑफर कर दिया था कि जी आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, परवेज इलाही साहब आपको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। अब कहा जा रहा है कि वो अब उन्होंने यहाँ तक कह दिया पिछले दिनों कि यार अल्लाह के फजल से मैं स्पीकर तो बन गया हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर भी बन जाऊँगा। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब उनको बहुत ज़्यादा दबाव आता है तो कहते हैं मैं तो जनाब पीटीआई के साथ, उनकी क़यादत के साथ खड़ा हूँ। सवाल बड़ा अहम है कि अगर आप तकड़े आदमी हैं आपको इन तब्दीलियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, आए दिन कहने पे लोगों के आपको क्यों बार बार थाना कचहरी अदालत हर जगह पे जनाब लोगों की बात सुननी पड़ती है। एमएनएज एमपीएज आके क्यों आपको ब्लैकमेल करते हैं? उसकी वजह है कि यू आर अ वीक पर्सन। तकड़ा आदमी होना, वो कह जी नथिंग नहीं करने देना। आप कह रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस भी होते हैं, वो ब्लैकमेल भी होते हैं, और सारे मामला। देखिए, इसको भी 2 तरीके से देखा जा सकता है ज़मीर साहब कि अगर वो कह रहे हैं कि वो हर जगह जाते हैं और हर कंप्लेंट सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर वही वाली डिबेट आ जाती है कि वो डाउन टू अर्थ आदमी है, वो पब्लिक के साथ रहने वाले आदमी है, जो हमेशा डिफेंस दिया जाता है कि वो इतने अच्छे हैं। आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो अनअप्रोचेबल है। देखिए, एक बात उन्होंने ओपनली की है, मैं एक जुमला कह दूं, एक जुमला कह दूं, हुकूमती उमूर चलाने में वो काबिल है, वो कर सकते हैं। एक जुमला कह दूं ज़मीर ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा है कि जी मैं हर काम से पहले मैं वो इस्तिखारा करता हूँ। आप मुझे बताएं, अगर ये इस्तिखारा करके काम करता है तो ये पब्लिकली आया, कहीं आया है, पढ़ा किसी ने, लोगों को बताया गया ये बात। तो बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो फिर वो इस्तिखारा करते हैं। वैसे इस तरह ये नहीं है कि आधे में तो मानी कि आपने नहीं, वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस्तिखारा को मजाक नहीं समझना चाहिए और हर काम के लिए इस्तिखारा नहीं होता। वो हम उस चीज की बात करते हैं जो हमें नजर आ रही है। हम अब बात करते हैं हुकूमती उमूर की। कितना टाइम हो गया। अब मेरी बात सुने, कहां पे कोई सबसे बड़ा इशू क्या है मुझे चलें बता दें। अभी जो है रोड्स नेटवर्क के लिए उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के टेंडर्स दिए हुए थे, अभी रोड्स बनना शुरू होने जा रही हैं। ठीक है, बात यह है कि ये लोग अगर वो बहुत बढ़ा चढ़ा के चीजें नहीं करते, डे टू डे अफेयर्स के हवाले से कोई अभी तक इशू नहीं आ रहा था। एक सेक्रेटरी मैं आपको बता देता हूं, अभी एक सेक्रेटरी थे एक्साइज के, उनके पास नारकोटिक्स भी आती है, एक्साइज एंड नारकोटिक्स थी पंजाब सूबों में, ये दोनों इकट्ठे हैं। उन्होंने एक फाइल मूव की कि जी मुझे ये अगर नारकोटिक्स मेरे पास है तो मुझे ये चीजें रिक्वायर्ड हैं, इन पे काम करना है और ये जरूरी है। उस फाइल पे अगर चीफ सेक्रेटरी अगर दबा के बैठ जाए तो बुज़दार साहब तक बात ही नहीं पहुंच रही, तो फिर उनका इसमें बुज़दार साहब का क्या कसूर है? बुज़दार साहब का कसूर है कि चीफ सेक्रेटरी के सूबे के, यार इनको पता होना चाहिए एक मिनट किसकी कैसे जरूरत है कि वो फाइल लेके बैठ जाए। सुन लेना सर, जब उनको जिस तरह उनको चीजें, जिस तरह उसकी डायरेक्ट सेक्रेटरी की अप्रोच हुई, उन्होंने उसी वक्त बुलाया और उसके बाद छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है। यहाँ पर ज़मीर साहब आप जिन बात कर रहे हैं उनका भी तबादला जो है वो हो चुका है। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
ویلکم بیک ٹو شو. ضمیر صاحب, آج آپ کے پاس ایک اور بھی بہت بڑی خبر ہے. میں چاہوں گی پہلے ہم جو ابھی بات کر رہے تھے وہ کنکلوڈ کریں, اس کے بعد ذرا پچھلی حکومت کے کارناموں پہ بھی جو ہے ہم ایک دفعہ پھر نظر ڈالیں گے. 12 بلین روپیز 12 بلین روپیز 12 ارب روپے جو کہ وزیر اعلیٰ سیلف امپلائمنٹ اسکیم کو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے دیے گئے تھے, وہ پیسے کدھر گئے, اس کا بھی جو ہے ہمیں ڈیٹیلز بتائیں گے. بالکل, لیکن اس سے پہلے مجھے بتائیے, آپ جو جن سیکرٹری کی بات کر رہے تھے ان کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو بھی تبدیل ہوئے ہیں. دیکھیں 14 لوگ چینج ہوئے ہیں, 14 سیکٹریز. لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ ابھی انہیں خود کہنا پڑا کہ بھائی جان اس میں کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے, یہ ہم نے اپنی سیلف اسیسمنٹ پر جو ہے سارے سیکٹریز کو تبدیل کیا. جو ان کے پرنسپل سیکٹری تھے ان کو فائنانس کا سیکٹری لگا دیا ڈاکٹر راہیل. اچھا مجھے ایک بات, اب وہ جو شام صاحب نے بات کی نا کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر, سر جی میں آپ کو ایک مطلب جو میری اطلاعات ہے, ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے نہیں, جو پی ایم ایل این سے ڈیفیکٹ کریں گے لوگ, وہ جب بات چلے گی تب جا کے ان کے کوئی دال جلے گی. ایک سوال before you move on, because you're on the defensive, مجھے ایک بات بتا دیں کہ تبدیلیاں تب ہی ہوتی ہیں نا, یا تو آپ کوئی بندہ آپ کو لگے کہ بہت کیپیبل ہے, لگا دیں وہ پرفارم نہ کرے, کوئی مسئلہ ہو جائے, یا آپ ویٹ ہی نہ کریں کسی انسان کو, آپ کیپیبلٹیز دیکھیں ہی نہ, آپ صرف فیورز پہ ان کو جو ہے وہاں پر پوزیشنز پہ رکھ دیں, اس کے بعد تبدیلیاں آپ کرتے رہیں اور کوئی چیز آگے جائے. تو یہ کیوں ہوتی ہے تبدیلیاں؟ اب جو ہے جتنی ریشفل ہوئی ہے پنجاب گورنمنٹ میں وہ آن میرٹ اور اس کے اوپر جو انہوں نے سٹینڈرڈز رکھے ہوئے تھے کارکردگی کے حوالے سے ہوئی ہے. کیونکہ سر ایک منٹ, ابھی آپ شام صاحب خود کیا کہہ ہٹے ہیں کہ پہلے جتنے سیکٹریز اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سرکاری, وہ انفلوئنس کر کے بٹھائے گئے ہوئے تھے. کمپلشن اینڈ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی, اس سے کام لیا جا رہا ہے. بیوروکریسی آپ سے ناراض ہے یا وہ انسیکیورٹی اس کو نظر آ رہی ہے, پیچھے ہٹے ہوئے آپ مشکل سے ان کو لے کے آئیں, کچھ کو آپ نے سائیڈ لائن کیا, کسی کو او ایس ڈی بنایا, غصے کا اظہار کیا, پی ایم نے اوپنلی بڑا سختی سے بات کی. یہاں پہ کم وہاں پہ زیادہ معاملہ ہے کہ ان کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ آج چیمہ کو نہیں بھول رہے, فواد کو نہیں بھول رہے, سال ہونے کا اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جیل میں ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فری ہینڈ, ہم اوپنلی کام ہی نہیں کر سکتے. اب تو باتیں کھل کے باتیں سامنے آ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ جو غلط کرے گا وہ اندر جیل میں جائے گا. نہیں, بات یہ ہے کہ وہ تو بات کی بات ہے نا. سوال تو یہ کہ ڈر تو گئے نا لوگ. انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے کیا تھا کہ شہباز صاحب کے بیاہ پہ سائن کرتے تھے نا. ٹھیک ہے, کنائمنس ہوئی, کچھ کیا, غلط کیا, صحیح کیا. کہنے کا مطلب ہے کہ اب وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ بیوروکریسی کے لوگ جو ہے نا وہ اندر جا رہے ہیں, ان کے خلاف نیب کیسز اٹھا رہا ہے, باتیں بن رہی ہیں, لہذا لوگ پیچھے ہٹ گئے. اور پھر جب یہ آئے تسلی کرا دی ہے کہ بھئی آپ کو کوئی ہتھ کڑی نہیں لگائے گا, کس بات کے ڈر ہے؟ نہیں, جو یہ تسلی تو پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کرائی تھی شروع میں. انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں. کہ جب آپ دباؤ میں ہوں تو اوکے جی اچھا ٹھیک ہے جی, شہباز صاحب کی بیٹیوں کے خلاف جا کے جی ہم کچھ نہیں کریں گے, ہم پرچہ بھیج دیں گے, سوالوں کا جواب دے دیں. یہ دباؤ میں آ کے فیصلے کرنا اور بات ہے. بات ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ بیوروکریسی والا فیصلہ بھی دباؤ میں آ کے کیا گیا؟ دباؤ میں کیا انہوں نے. اور میں آپ کو ایک اور آخری بات بتا دوں, اب یہ مجھے نہیں لگتا کہ اب بار بار جو پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ ضمیر کو برا لگتا ہے, میں کہوں ریسکیو کرتے ہیں. جی بھائی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتا دیں کوئی پرائم منسٹر ہر 2 ہفتے کے بعد دوڑا وہاں جاتا ہے, اس لیے کہ وہاں مسائل پیدا ہو چکے ہیں, ٹھیک نہیں ہو رہے. ان کی پارٹی کے اندر گروپس ہیں, گروپ جب تک وہ ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کے وزار کو سپورٹ نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. اب سنس از اے ویک مین, وہ جو ایک سپورٹ ہونی چاہیے, اس کے اپنے گروپس نہیں ہوں گے. شہباز شریف کے متعلق لوگ جو ہے وہ ضمیر صاحب, عمران خان صاحب کیوں جاتے ہیں وہاں پہ بار بار, اس کا بھی بتا دیجئے کہ وہ بھی تو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے نا, ان کا بھی تو کوئی لینا دینا ہے. اگر وہ آتے جاتے ہیں تو اتنا بڑا اس بات کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ there is no big fuss about it. اس میں جانا چاہیے, عمران خان صاحب جائیں, جا کے ملیں اس کو. لیکن یہ کیوں ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یہ گائیڈنس دینے جاتے ہیں, معاملات سنبھالنے جاتے ہیں. اب یہ اس دفعہ جب سی ایم کہے گا میں انڈر ٹریننگ ہوں تو پھر یہی ہوگا. نہیں سر ایک منٹ میری بات سنیں. اس دفعہ جو اسپیشلی گئے تھے وہ پہلے سے تقریب ارینج کر لی گئی ہوئی تھی, وہ جو ثانیہ ساہیوال کی جو فیملی تھی ان کو دینے کے لیے, اور اسپیشلی اس دفعہ ان کو بلایا گیا تھا کہ جی آپ کے ہاتھ سے ان فیملیز کو چیک دلوانے ہیں. اور اس کے بعد اس فیملی نے بات کی کہ جی جوڈیشل کمیشن اور اس قسم کا معاملہ جو ہے اس میں تاخیر آ رہی ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ جی عدالت میں جائیں, جا کے بات کریں. یہی کام شہباز شریف نہیں کرتے تھے, چیک دینا, پکچرز بنانا, سامنے آ جانا, جا کے تعزیت کر لینا, یہی کام اب پرائم منسٹر کر رہے ہیں. عثمان بزدار صاحب بھی نہیں کر رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ چلے پہلے چیف منسٹر. اتنا بڑا خوفناک انسیڈنٹ ہوا تھا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اس میں برائی کیا ہے یار؟ نہیں برائی کوئی نہیں, اس فیملی کو, ان بچوں کے لیے, آپ کو معلوم ہے ان بچوں کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں فالو کرتے ہیں ایمنسٹی, ہم نے اسکیم دی, اب یہ دینے جا رہے ہیں, ہم نے میٹرو بنائی, اب یہ پشاور کی بنائی, بڑا خرچ کر دیا. آپ پوچھیں ذرا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ثانیہ ساہیوال کے بچے تھے ان کو کس اسکول میں ایڈمیشن کروایا؟
یار ڈی پی ایس میں یار آپ امریکہ میں بھی داخل کرا دیں doesn't make any difference یار ان کے ماں باپ چلے گئے. تو سر میں نے کب کہا کہ that will make any difference, لیکن بات یہ ہے کہ ان کی تعلیم کا ساری عمر کے لیے جب تک وہ بچہ پنجابی کہتے ہیں گونگوا تو مٹی لانا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے ایک بات بتائیں تو ان کو چھوڑ دیتے سڑکوں پہ, آپ مجھے بتائیں بہت سارے لوگ پال لیں گے. کون پال لے گا؟ سابقہ میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, وہ بڑے اچھے ویلفیئر ادارے بھی ہیں, ان کو ووٹ دینے والی بنے. ضمیر صاحب اچھا گورنمنٹ کرے تو وہ برا ہے, برا نہیں ہے. احتشام صاحب میری بات پلیز سن لیجیے. جا کے اپنے نمبر ٹانکنے والی بات ہے. ہم یہاں پر کمپنسیشن ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے, ان کے ماں باپ نہیں رہے ان بچوں کے, میں آپ یہاں بیٹھ کے کوئی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ ان کی کمپنسیشن کیا. مجھے بتائیں انصاف ملے, کس نے کیا, کس نے کیا, یہ بات پتہ چلی. انصاف کے لیے تو بات ہوئی ہے نا وہاں پہ, جب نہیں سر ایک منٹ اس طرح نہ کریں, بات ہوئی کا مطلب اب وہ جب ساری سب کچھ جو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کو روکا ہے, اس کو چیک کیا ہے, جوڈیشل وہ جو کمیشن تھا اس کو اس میں وہ رکھنے آ رہی تھی, بات پہنچی ہے, وہ چل رہی ہے. ابھی دوبارہ انہوں نے ری ایمفسائز کیا ہے کہ جی یہ اس دن گئے نہیں ہیں خود. دیکھیں جب تک ضمیر صاحب جس دن ہمارے سامنے یہ آ جائے گا نا کہ دیکھیں پہلے اتنا کچھ ہوتا رہا اور یہ باتیں جو ہے ختم ہو گئی, میڈیا سے اتر گئی, کسی نے دوبارہ اس پہ بات نہیں کی, تو جب آپ سائنہ ساگال کے لوگوں کے جو پیچھے تھے ان کو آپ بچائیں گے, اور جو اس کے بعد جو آپ دیکھ لیں پاک پتن والوں کے جو کرنے والے تھے جو پیچھے تھے ان کو آپ سیو کریں گے, ان کو پروٹیکٹ کریں گے, آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے. جب تک ایک بریک کا ٹائم ہے ضمیر صاحب, لیکن جب تک آپ کو پکڑیں گے نہیں, وہ لوگ سامنے آئیں گے نہیں, تب تک انصاف نہیں ہوگا, اور تب تک پچھلی گورنمنٹ میں اور اس گورنمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, اس کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے. پچھلی گورنمنٹ کی بات کی جائے تو 12 بلین روپیز جو کہ دیے گئے تھے وزیر اعلیٰ سیلف امپلائمنٹ اسکیم کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب سے, وہ کہاں گئے اس کے بعد بات کریں گے. ایکسکلوسیو خبر ہے ضمیر صاحب کے پاس ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو شو. ضمیر صاحب کے پاس ایکسکلوسیو خبر ہے. پچھلی گورنمنٹ میں جو 12 بلین یعنی 12 ارب روپے جو دیے گئے تھے وزیر اعلیٰ سیلف امپلائمنٹ اسکیم کو, کیا ہوا یہ بتائیے ضمیر صاحب. دیکھیں شام صاحب, وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے نا وزیر اعلیٰ یہ سیلف امپلائمنٹ اسکیم تھی یہ ینگسٹرز کے لیے, اس میں بڑی دلچسپ کہانی ہے. ایک انہوں نے پیسے دیے جناب پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کو, اور اس نے جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ دے دیا اخوت, ایک این جی او تھی, اخوت این جی او کو پیسے دے دیے اور ان کو کہا کہ جی اب آپ یہ ساری جو فزیکل کام ہے نا کہ آپ نے ڈسپرسمنٹ اور پھر ریکوری جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے اس این جی او نے, اخوت نے. اب یہ بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ سیلف امپلائمنٹ اسکیم جو ہے نا, یہ اس کے حوالے سے محکمہ انسداد جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے آف پنجاب, اس نے بھی انکوائری شروع کر دی ہے اس معاملے میں کہ 12 ارب روپے جو ہے یہ کہاں سے کس طرح گئے. 2012 میں یہ بیسکلی شروع ہوئی تھی بلا سود قرض دینے کے لیے وزیر اعلیٰ کی سیلف میں, اور اس میں جو ہے وہ اخوت جو ہے نا اس کو سر یہ دیا گیا. اب بات یہ ہے کہ پنجاب اسمال انڈسٹریل کارپوریشن اگر خود نہیں کر سکتی تھی تو وہ بندہ کوئی مائکرو فائنانس بینک کو امپلائے کر سکتا تھا, کسی پنجاب بینک کو امپلائے کر سکتا تھا جو ان کا اپنا بینک تھا. لیکن انہوں نے یہ اخوت, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو اس کے چیئرمین صاحب ہیں وہ بلیو آئیڈ آدمی تھے شہباز شریف صاحب کے, اور مبینہ طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ چیف منسٹر صاحب کو, خادم اعلیٰ صاحب کو موزو تونگ بھی کہتے رہے. وہ کیا سے موزو تونگ, اور وہ کہتے تھے, اور دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے تھے. اچھا, اور پھر سر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ سر انہوں نے 2012 یا 13 سے یہ شروع ہوا ڈسبرسمنٹس, اس سے لے کے اب تک انہوں نے سروس چارجز میں اخوت نے 3 ارب سے زیادہ, تقریباً 3 ارب 30 کروڑ روپے صرف سروس چارجز میں لے چکے ہوئے ہیں. 12 ارب روپے کا پورا پروجیکٹ ہے جی, اور 3 ارب روپے یہ صرف سروس چارجز میں ایٹ دی ریٹ آف 7%, پتہ نہیں انہوں نے کس طرح کہاں سے ڈرائیو کیا, اور یہ ڈاکومنٹ میں ہے. انہوں نے 3 ارب روپے جو ہے وہ لے لیے, یہ جو اخوت جو بھی فاؤنڈیشن ہے یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 ارب روپے کس اس میں لیے تھے؟ سروس چارجز میں, کہ جی ہم نے لون دیا. اچھا اب شام صاحب بڑی دلچسپ باتیں ہیں کہ انہوں نے 12 ارب روپے جو قرض کے لیے تھے اس پر پنجاب اسمال انڈسٹریل کارپوریشن کو جو پروفٹ دینا تھا نا وہ 12 کروڑ روپے دیے اس عرصے میں, خود 3 ارب لے لیے, اور 12 کروڑ روپے صرف پنجاب اسمال انڈسٹریل کارپوریشن کو ایز اے پروفٹ, کیونکہ وہ ریکوری بھی تو ہے نا اس کی پروفٹ بھی. اچھا پھر اس کے بعد دلچسپ صورتحال سر یہ سنیے گا, اخوت نے چیکس تقسیم کرنے کی صرف 5 تقریبات کی, ٹوٹل 5 ایونٹس ارینج کیے, اور اپنی تشہیر اور مبینہ طور پر جو
یہ جو سارا انہوں نے اپنی تشہیر کی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے چیف منسٹر صاحب کی بھی تشہیر کی اس میں، اس وقت 5 سال یا 6 سال جو بھی ہے، 11 کروڑ روپے اس میں لگا دیے انہوں نے، 11 کروڑ 46 لاکھ، مطلب تقریباً 11.5 کروڑ روپے جناب عالی صرف وہ ایونٹ آرگنائز کرنے میں، 2 کروڑ کا ایک ایونٹ۔ اب آپ مجھے بتائیں دینا کتنا تھا سر قرضہ؟ 50,000 سے 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے تک دینا تھا، اب 11 کروڑ روپے، اور پھر 3 ارب انہوں نے اپنی سروس چارجز کے لے لیے، 12 کروڑ روپے صرف اس کو اسمال انڈسٹری کو دیے۔ اب یہ اس میں بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے شام صاحب کہ یہ NA-120 کا بائی الیکشن ہوا تھا، کلثوم مرحومہ جیتی تھی اس میں۔ اطلاعات ہماری یہ ہیں کہ ان صاحب نے جو اخوت کے جو بھی تھے، اخوت فاؤنڈیشن نے انہی دنوں میں کمپین کے دنوں میں وہاں اس کانسٹیچوئنسی میں چیکس بانٹے۔ واہ، اب آپ یہ دیکھ لیں، اب کہ یہ جو ہے نا بڑی اچھا، پھر اس کے بعد اب جو اینٹی کرپشن نے تو نوٹس لے لیا، انہوں نے ریکارڈ مانگ لیا کہ 5 سال میں جی پیسے کہاں سے کدھر گئے۔ اس کے بعد فائنانس ڈپارٹمنٹ نے لیٹر لکھ دیا ہے جی پنجاب اسمال انڈسٹریل کارپوریشن کو کہ جی آپ اخوت سے ہمیں جو بھی ڈیو ان کے اوپر لون لائبلٹی ہے وہ ریکور کر کے دیں، اور ان سے ہمیں شیڈیول لے کے دیں کہ آئندہ کتنے دنوں میں یہ آپ پیسے ہمیں واپس کریں گے۔ اب یہ سر بڑی صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ ابھی بھی کوئی پیمنٹس پینڈنگ ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں، بہت ساری پیمنٹس اچھا، لیکن اچھا پینڈنگ کیا ہے، وہ 12 ارب تو ان کو دیے دیے تھے۔ اب یہ اخوت جو ہے وہ پنجاب اسمال انڈسٹریل کارپوریشن کے اوپر پیسے مانگ رہی ہے کہ جی آپ 13 ملین روپے ہمیں دینے ہیں 1 جولائی سے لے کے اکتوبر 2018 کے سروس چارجز، یہ جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر 4 مہینے کے سروس چارجز یہ مانگ رہے ہیں جی پچھلے سال کے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی 179 ملین آپ نے دینے، 1 نومبر 2018 سے 31 دسمبر 2018 کے سروس چارجز بھی آپ نے ہمیں دینے۔ رزلٹ کہاں ہے؟ امپلائمنٹ کہاں پہ ہوئی ہے؟ 12 ارب روپے آپ نے کہاں پہ دیے ہیں؟ کیا ریکوری ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ کوئی اس کے اندر کوئی ڈیٹا بیس ہے کتنے لوگوں کو لون دیا گیا، کتنے لوگوں نے کیا بزنس کیا، اس سے کیا ریکوری ہوئی، کتنی پیمنٹس ہوئی؟ جی بات یہ ہے ضمیر کہ ٹھیک ہے آپ نے بتایا، اب میں دیکھتا ہوں اب اس پہ کتنا ایکشن ہوتا ہے۔ کیا اس ملک میں کچھ نہیں ہونا؟ آپ نے چیکوں کی بات کی ہے، اب کل ہی مرتضیٰ واہ صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جی ڈیم فنڈ میں جو چیف جسٹس صاحب کا تھا وہ کہتے ہیں جی 77 کروڑ روپے کا پیسے آئے تھے ڈیم فنڈ میں، اور جب گورنر صاحب نے جا کے وہ چیک دیا چیف جسٹس کو تو وہ 67 کروڑ ہو گئے تھے۔ 10 کروڑ روپیہ کہتے ہیں ڈیم فنڈ میں سے کھایا گیا۔ کل پریس کانفرنس کر کے بڑا یہ چیریٹی میں سے پیسے کھائے جا رہے ہیں۔ اب اندازہ کرو کہ جو لوگ یہ چیریٹی کا پیسہ نہیں چھوڑتے تو اس طرح کا پیسہ کوئی چھوڑے گا؟ چیریٹی کہ جو اگر یہ ڈیم نہیں بنتا ہے تو آگے ایوری پرسن ول بی افیکٹڈ۔ وہ اس حکومت کی بات کر رہے ہیں، یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ، موجودہ گورنر سندھ کی بات کر رہے ہیں۔ وہی نا سر، اب یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے دسمبر میں، یہ دسمبر 2018 میں خط لکھا ہے کہ جی آپ ہمیں ریکوری کر کے دیں، اس ایگریمنٹ کے تحت اتنے پیسے جو دیے گئے تھے وہ اب کو کہاں پہ ہے۔ اب اگلی کہانی سنیں شام صاحب کہ یہ موصوف جو اخوت فاؤنڈیشن ہے یا جو بھی ہے، یہ کہانی کیا ڈال رہی ہے موجودہ حکومت کو؟ وہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ نے 50 کروڑ جو 50 لاکھ گھر بنانے ہیں نا، ان میں سے آپ ہمیں یہ دے دیں، کوئی جو بھی ہمارے ذمہ لگا دیں 5 لاکھ 10 لاکھ، یہ گھر ہم بنائیں گے، اور اس کی سروس فی بھی مانگیں گے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان تک سب بھی پہنچ گئے اس کے بھی۔ اچھا کیونکہ سر اس میں پیسہ آئی نو، مطلب جس طرح وہ جو پہلے سر وہ بنے تھے پی ایچ اے کے اپارٹمنٹس، پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے جو اپارٹمنٹس آپ نے دیکے نا، وہ 100-200 اپارٹمنٹ ادھر 200، یہ جو مختلف پاکٹس میں بنائے گئے تھے، اس میں بھی جو گھپلے ہوتے تھے، وہ سکینڈل ہے، وہ بھی بہت سکینڈل ہے۔ تو یہ اب اس طرح کی اب یہ اچھا پھر وہ تو عمران خان صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو کسی نے بتایا کہ بھائی جان یہ تو خاص طور پر بلو آئیڈ، اور اس نے اتنے پیسے اتنا فیور لیا ہوا ہے، اور یہ تو مطلب جو ہے جینوین کام نہیں کر کے دیں گے۔ حالانکہ اخوت فاؤنڈیشن یہ متعلق بہت ساری دنیا جو پنجاب میں ہے یا لاہور میں خاص طور پہ بڑی تعریفیں کرتی ہے۔ اب اندر کی کہانیاں اب آپ کو میں نے یہ بتا دی کہ جی 12 ارب روپے کا جتنی بھی این جی اوز ہیں ان کے اوپر تو میں آلریڈی کریک ڈاؤن بھی ہو چکا ہے، دیکھا بھی گیا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل تھی، کیونکہ ایک تو ایون این جی اوز بھی سر کہ جو جتنی بھی ہے، کیونکہ جگہ جگہ ایک تو این جی او بنانا بڑا آسان ہے، اس کی رجسٹریشن بڑی آسان ہے، اس کے بعد نان پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے تو ٹیکنیکلی اس کی رجسٹریشن سب کچھ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پہ 12 ارب روپے جب آپ کو مل رہے ہوں اور آپ کو 5 ایونٹ
2-2 करोड़ का एक इवेंट अरेंज करके दिया जा रहा है। बड़े बड़े लोग जितने हैं, कैसे गुजर जाते हैं? फॉरेन ऑफिस के जो लोग हैं उनकी बेगमात की एनजीओ बनती हैं। आपने देखा रऊफ क्लासन ने बड़ी दफा स्टोरी चलाई थी, वो वापस कर दिया प्लॉट। आपको पता है प्लॉट किया वापस किनका भला? वो जो एडवाइजर थे जो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब। लेकिन अगेन ये गवर्नेंस की बहुत बड़ी कोताही है कि आपकी नजर से ये हर चीज जो है गुजरे। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। डैंड्रफ में वेलकम बैक टू शो। एहतशाम साहब, मुझे बताएं, पिछली गवर्नमेंट की भी जो है हमने हालात सुन लिए, अभी भी हम देख रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है। कोई रे ऑफ होप नजर आती है आपको आगे? देखिए, एक चीज़ जो 2 दिन से आ रही है, जो मेरी इत्तलात है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है, वो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जहांगीर खान तरीन एक बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी हैं, वो बहुत सारे हवालों से वो पहचान है, चीज़ों को जानते भी हैं, चीज़ें ठीक करके भी दे सकते हैं, की भी उन्होंने, पार्टी को भी चलाया है, पैसा भी खुद लगाया है, जान भी अपनी मारी उन्होंने। अब वो ठीक है, नाइली के बाद अलहदा हो गए थे, ज़ाहिर है उनको पीछे हटा दिया गया था। अब हमारी तलात ये हैं कि पूरी तरह लफ्ज़ मार्क बाई वर्ड ज़मीर वो मुतहरक हो चुके हैं। और आज देखें, आज उन्होंने 2 सूबाई वज़ीरों से मुलाकात की है, जिनमें से एक का नाम है हुसैन जहानिया और दूसरे का नाम प्रेसिडेंट से निकल गया है। अब आप मुझे देखें, उनकी मुलाकातें शुरू हो गई, और ना सिर्फ पंजाब के लोगों में, यहाँ पे भी, और जो 3-4 नहीं देखे जहाँ के भी हैं, अब उनसे मुलाकातें शुरू हो गई हैं। वो पंजाब पे भी अब नज़र रखेंगे, और कहने वाले यहाँ तक कह रहे हैं कि यहाँ पे भी अब इमरान खान साहब को उन्होंने ब्रीफ करना शुरू कर दिया है। जो इस वक्त इकानमी के हालात हैं, IMF के साथ मामलात हैं, और जिस तरीके से चीज़ें ठीक नहीं हो रही, वो कहा जा रहा है कि वो, और दूसरी बड़ी खबर इसमें है कि इमरान खान साहब ने ज़मीर अपना पूरा वज़न जो है ना, वो भारी अपना पल्ला उनके हक़ में दिया है कि यार आई वांट यू टू कम एंड डू, क्योंकि ही इज़ अ ग्रेट डूअर, और वो आपको पता है गो गेटर है, तो वो उसने करके दिखाया भी है, तो वो आएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैंने जो कल बात की थी, वो आप आज आपने उसको भी कंफर्म कर दिया ना कि वो ही इज बीइंग इनवाइटेड, कि जी आप आके। अच्छा चलिए, ये तो इनविटेशन है और मशवरे। मुझे ज़मीर साहब बताएं कि ये जो बात हो रही है, पाकिस्तान में रोज़ तजुर्बे होते हैं, ये जो है कह दिया जरदारी साहब ने कि सदारती निज़ाम के कायल नहीं है, और वो तो हर दफ़ा एक जो है ना वो जुमला भी जो है साथ में कस जाते हैं, जिस तरह आज उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा भी होता है, इस तरह भी होता है, इस तरह के कामों में फिर सदारती निज़ाम लाया गया तो मुल्क टूटने का खदशा होगा। बिलावल भुट्टो ये कहते हैं। 18वीं तरमीम पर बड़ी बात हो रही है। आप मुझे ज़रा प्रैक्टिकलिटी बताएं कि ये जो प्रपोज किया जा रहा है इस वक्त नोशन के एक पूरा का पूरा जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको खत्म करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम जब वो लेकर आ जाएगा, मतलब कोई इसकी प्रैक्टिकलिटी की सोचता है कि कितना कुछ चेंज करना होगा, और क्या आपको चाहिए प्रोसीजर चेंज करने? पहली बात तो ये कि 18th अमेंडमेंट वो इतना चीख रहे हैं, गवर्नमेंट वाले आज भी कहते हैं कि यार भाई बता तो दो हमने कौन सी 18th अमेंडमेंट में अमेंडमेंट लेके आनी है, पहले ये तो बता दो हमें कि कहां पे ये बात हुई है। जो भी है वो देखिए, तालीम और सेहत के हवाले से सवालात उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, और उस पर उन्होंने कहा था कि ये जो चीजें अगर आपने सूबों को दी हैं तो इनमें बेहतरी आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो फिर ये फेडरल वापस ले ले। ये एक चीफ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जो हुकूमत है वो 18वीं तरमीम को में तब्दीली करना चाह रही है, और वो हम कट मरेंगे मर जाएंगे, हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे, इसमें तब्दीली नहीं आएगी। वो भाई आई नहीं रही, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डिबेट है ना, ये अब कहानी शुरू हो गई है वैसे, लेकिन मुझे शाम साहब आप भी जरा समझाएं कि ये करेगा कौन, कैसे होगी? मतलब ये तो मजाक है कि आपको पूरा आईन तब्दील करना पड़ना है। ये बात कहां से उठी बात है ज़मीर कि ये एकेडमिक डिस्कशन हो रही है और मुख्तलिफ हवालों से हर जमाने में होती है। वाले कहते हैं कि मुक्तदर क्या कहते हैं, हल्के वहां से 2 मिनट के लिए वहां से भी जा रहे हैं, वहां से भी आ रही है। देखो सवाल ये है कि अब जो अभी आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे, क्या ये काम इतना आसान है? अगर आप मौजूदा हुकूमत में करना चाहेंगे, पार्लियामेंट में करना चाहेंगे, तो ऐसे तो नहीं होता ना, अनलेस कि आप पूरा सिस्टम लपेट दें और कोई आके बैठ जाए। वो तो ज़ाहिर है फिर अथॉरिटेरियन एक गवर्नमेंट होती है, डिक्टेटर आके काम करता है। देखिए, चिंगारी बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि जूं दबाव आएगा, जो नैबज़दा लोग हैं, जिन्होंने जो ज़मीर कहते होते हैं ना, जिन्होंने खा दिया गाजरा अब मुझे बताया 18वीं तरमीम के बारे में हेड ऑफ द स्टेट आरिफ अलवी साहब कह चुके हैं जी कोई तरमीम नहीं कर रहे हम, कोई इसको तब्दील नहीं कर रहे 18वीं तरमीम को। फिर आप किए चले जाने 102 तरह उसमें अमेंडमेंट्स हुई थी, उसमें कुछ अगर कोई तब्दीली चाहता है उसके लिए भी आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए करने के लिए, जो इस गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो सदारती निज़ाम की बात तो ठीक है,
جب آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں یار چیزیں نہیں چلنی لائیں اس کو ٹرائی کریں. اب یہ بھی وہ حکومت پہ ڈال دو. میں سر ویسے بڑی دلچسپ صورتحال تھی وہ, کاش وہ میں سنا تھا, وہ خیال نہیں رہا, ورنہ میں عمران صاحب کو کہتا ہے, ہمارے جو پروڈیوسر ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی چیخیں نکلائی ہیں. وہ کہتے ہیں میں بھاگ کے تھک گیا, نتیجہ کچھ نہیں. اپوزیشن کہتی ہے کہ اپوزیشن مانتی نہیں. وہ کہتا ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے تو جی ان کو چلنے دینا ہے ذرا ابھی. تو کہتا ہے کہ عوام میں جو ہے وہ پھر آپ کے گریبان ہوں گے اپوزیشن کے, کہ عوام پس رہی تھی اور ہم نے اپوزیشن میں کچھ نہیں کیا. ان کا اپنا پرسنل کیا فائدہ ہے, وہ کیوں چاہتے ہیں, یہ صفائی کیوں کرانا چاہتے ہیں, واقعی وہ ملک کا اتنا بھلا چاہتے ہیں. وہ شام صاحب کہتے ہوتے ہیں نا کہ جی وہ ان کا ایک گھر تھا, وہ جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہوتے تھے, تو ان کو وہ جو ہے وہاں پہ گھر ملا ہوا تھا یہ منسٹرز کالونی میں, وہ ان سے چھن گیا. تو بس پھر اب وہ بیچارے وہ صحیح معنوں میں تو وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے, دورے تھے, وزیر کا ایک ہوتا تھا ان کے پاس. مولانا فضل الرحمان کا کل انشاءاللہ سنوائیں گے اور پھر اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن بیفور وی اینڈ دس میں ایک کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گی جو حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا قانون اور ٹیکس لاز کے مطابق کیا ہے, تو پھر پتہ نہیں نام کے کیسز وغیرہ کیوں ہیں, یہ بتا دیں. ویسے بالکل ویسے شام صاحب آج میں کنونسڈ ہوں شام صاحب کہ یہ جو دم پہ ان کی پیر آیا ہے نا, یہ بہت ہیوی قسم کا آیا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ جی 85 ارب تھا تو نوٹس مجھے 33 ارب کا ملا ہے, آدھے سے بھی کم ہے. وہ بھائی مل تو گیا, 33 ارب کوئی چھوٹی رقم ہے. 33 ارب کی بھی اگر منی لانڈرنگ ہے تو یہ تو ابھی بیسکس آئی ہیں. ابھی تو صرف اور صرف وہ جو ان کے بھائی جو بھاگ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, اور ان کے جو بہنوئی ہیں وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے چیزیں آئی ہیں. ابھی تو حمزہ شہباز کی ڈیٹیل آنی ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں جو ٹی ٹیز ہیں وہ تو ابھی پتہ نہیں کتنی 100 ٹی ٹیز ہیں. This is only the beginning. Sir, ٹائم ہمارا آج ختم ہو گیا. ٹیلی گرافک ٹرانسفر جو ہوئی ہیں نا اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ ملک احمد خان صاحب بھی کل ایک پروگرام میں بیٹھے تھے, کوئی جواب نہیں دے سکے. منی لانڈرنگ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ کل کے شو میں. ابھی ٹائم ہمارا ختم ہوا, آپ سے ملاقات کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.